السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال اللہ تعالی فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابو بکر کہیں جا رہے تھے، راستے میں ان کو ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کاتب وحی بھی تھے، یعنی وحی کے لکھنے والے تھے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ملے۔ دونوں کی سلام دعا ہوئی۔ اس کے بعد حنظلہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بولا کہ ابو بکر، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے ان سے پوچھا کہ کیسی کیا بات ہوگی حنظلہ کہ تم اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ابو بکر، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، ہم اپنے گھروں میں آتے ہیں ہماری کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ یہ تو نفاق ہے، یہ تو منافقت ہے کہ ان کے سامنے کچھ اور ان کے پیچھے کچھ۔ ہم ان کے سامنے ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ، اس کے رسول یاد رہتے ہیں، دین یاد رہتا ہے، ساری باتیں بڑی زوروں پہ ہوتی ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھر والوں کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہمارے مال، ہماری دنیا، ہماری چیزیں ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہیں۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ ساری بات سنی حنظلہ کی تو انہوں نے کہا کہ حنظلہ، پھر تو میں بھی منافق ہو گیا، کیونکہ میرا بھی یہ حال ہے۔ پھر یہ دونوں حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم منافق ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ اور یہ ساری بات بتائی ان دونوں صاحبان نے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، اور یہ ایمان کی کیفیت ہے، جس سے ہمیں ایک تو عقیدے کا یہ نقطہ ملتا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ یعنی کبھی کسی حالت میں انسان، جیسے رمضان کے دن ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہم سب مسلمان بہت اچھے مسلمان بن جاتے ہیں، اس اعتبار سے کہ ہماری عبادات بڑھ جاتی ہیں، ہمارے معاملات کچھ بہتر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات رمضان میں ہی آخری عشرے میں یا راتوں میں کچھ ہوتے ہیں، دن میں کچھ ہوتے ہیں، مختلف چیزیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا بھی قول ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو نفاق سے پاک سمجھتا ہے وہی منافق ہے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس فکر میں رہتے ہیں کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، کہیں ہمارے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنی خراب چیز ہے، اتنی خراب بیماری ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں کہ فی قلوبہم مرض، یہ دلوں کے اندر کا ایک مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، جب یہ دل کے اندر یہ منافقت کا مرض آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مرض کو بڑھا دیتے ہیں، یعنی بیماری جب یہ اندر آ جائے تو یہ بڑھ جاتی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور ابن ابی ملیکہ جو تابعی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں 30 صحابہ سے ملا ہوں اور میں نے ان سب کو دیکھا کہ سب کے سب اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ تو میرا جو آج کا موضوع ہے وہ موضوع ہے منافق کون ہوتا ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم میں سے کبھی کسی کو فکر ہوتی ہے کہ ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ ابو بکر کو تو فکر تھی رضی اللہ عنہ، حنظلہ رضی اللہ عنہ کو فکر تھی جو کاتب وحی تھے، اور ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ 30 صحابہ سے میں ملا ہوں اور سب کے سب کو یہی فکر لگی رہتی تھی کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، کیونکہ نفاق ایک اتنی خطرناک اور اتنی موذی اور اللہ تعالیٰ کو اتنی ناراض کر دینے والی بیماری ہے اور مرض ہے کہ اگر آپ سورۃ البقرہ کا آغاز کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے پہلے 2 رکوع میں مومنین، کفار اور منافقین کا ذکر فرمایا۔ مومنین کا ذکر ہے 4 آیات میں، کافرین کا ذکر ہے 2 آیات میں، اور منافقین کا ذکر ہے
13 آیات میں پورا ایک رکوع منافقین کے بارے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اندر کھول کھول کے بیان کر دیا. وہ کہتے ہیں ہم فساد نہیں کرتے، وہی تو فساد کرتے ہیں. وہ سمجھتے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بھی خصلتیں ہیں اور جو بھی ان کی عادات ہیں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کی. کیوں؟ تاکہ ہم سب اپنے آپ کو نفاق سے بچانے والے بن جائیں. اور یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. آئیے میں آپ کے سامنے منافقین کی کچھ خصلتیں، کچھ عادتیں جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہیں میں آپ کے سامنے مختصراً رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے قرآن کریم میں پوری سورت اتار دی، اس کا نام رکھ دیا سورۃ المنافقون. اور اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاءک المنافقون، جب یہ منافق آئیں اور یہ کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان کی گواہی دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی، فرمایا تو نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو. تو منافقین کی کئی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کی طرف آتے ہیں تو بڑی سستی سے آتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں فجر کی نماز ہمارے شہر میں 2 گھنٹے کے فرق سے ہوتی ہے پورے سال میں. آج کل 4:40 پہ ہو رہی ہے، سردیوں میں 6:20-25 پہ چلی جاتی ہے، 1 گھنٹہ 40-45 منٹ. لیکن جو دوسری رکعت میں آنے کا ملنے والا ہے نا، اور جو فرض نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھنے والا ہے، وہ 6:20 والی جماعت میں یا 4:40 میں وہ بعد میں پڑھتا ہے. کیوں بعد میں پڑھتا ہے؟ سستی ہے اس کو آنے میں. اور فجر اور عشاء کی نماز تو سب سے زیادہ بھاری ہوتی منافقین کے اوپر. اس لیے یہ اثر ہمیں ملتا ہے کہ وہ لوگ جن کے بارے میں یقین تھا کہ منافق ہیں، وہ تو نہیں آتے تھے فجر کی اور عشاء کی نماز میں. لیکن صحابہ کا حال یہ تھا کہ اگر کسی کو گھسٹ کر بھی آنا پڑے، کسی کا سہارا لے کر بھی آنا پڑے، تو وہ لازماً فجر اور عشاء میں پہنچتا تھا کہ لوگ یہ نہ کہ سمجھ بیٹھے میں منافق ہوں یا میں منافق نہ ہو جاؤں. آج ماشاءاللہ اس وقت جتنی تعداد ہے عشاء میں، زیادہ تر میں سمجھتا ہوں محلے سے لوگ ہوں گے. کہاں ہیں؟ فجر میں ہوتے ہی ہیں کہ باہر دروازے تک لوگ نماز پڑھ رہے ہوں. سوچنا چاہیے ہم سب کو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمانا یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھاتے، دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں کہ بھائی لوگ کہیں بھائی نماز پڑھنے والے ہیں. دل میں اخلاص ہے کہ نہیں، واقعی اللہ کا خوف ہے کہ نہیں، واقعی اللہ سے ڈرنے والے ہیں کہ نہیں، یہ تو اللہ جانتے ہیں اور بہتر جانتے ہیں. اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی آیت کے آخر میں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا. اور مومن کیا کرتا ہے؟ وَاذْكُرُونَ اللَّهَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے مومن، اور منافق قلت سے کرتا ہے، تھوڑا کرتا ہے. تو جو مومن ہوتا ہے وہ تو بہت ذکر کرتا ہے، جو منافق ہوتا ہے اس کی ذکر کرتے ہوئے جان جاتی ہے. صبح کے اذکار نہیں پڑھتا، شام کے اذکار نہیں پڑھتا، نماز کے بعد تسبیحات نہیں پڑھتا، ان کی پابندی نہیں کرتا. وہ یہ سوچے نا کہ میں کس کو پکار رہا ہوں، اس کو جس کے میرے پاس اتنے احسانات ہیں. اتنا تو کر لوں جو اس کو پسند ہے کہ اللہ اکبر پڑھوں، سبحان اللہ پڑھوں، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھوں. کتنے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور پھر نفاق کے بارے میں بھی سمجھ لیں کہ نفاق 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک نفاق اعتقادی ہوتا ہے جس کو نفاق اکبر کہتے ہیں، اور ایک نفاق عملی ہوتا ہے جس کو نفاق اصغر کہتے ہیں. جو نفاق اکبر اعتقادی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ زبان سے تو کہتا ہے مسلمان ہوں، لیکن دل میں نہ اس کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے، نہ رسول پہ یقین ہوتا ہے، نہ کسی چیز پہ یقین ہوتا ہے، بس وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اور ایسا شخص، ایسا جس کے بعد نفاق ہے وہ پکا جہنمی ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں. اور جو نفاق عملی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص مسلمان ہے، وہ اللہ اس کے رسول پر ایمان بھی لے کر آتا ہے، لیکن اس کے اندر ایسی عادات ہیں جو منافقین کے اندر عادات ہوتی ہیں، جن میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. موقع نہیں ہے کہ ساری آپ کے سامنے رکھی جائیں. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ان کی خصلتیں بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتائیں. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ نماز سستی سے آتے ہیں، دوسرا وہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، تیسرا وہ اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں، چوتھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو برائی کا حکم دیتے نیکی سے روکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے المنافقون والمنافقات بعض من بعض،
یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھائیوں سے روکتے ہیں۔ ہمیں معاشرے میں لوگ ملتے ہیں، مسلمان ہیں، عبداللہ عبد الرحمن ان کے نام ہے، لیکن لوگوں کو گناہوں کی طرف بلاتے ہیں، جھوٹ کی طرف بلاتے، بےمانی کی طرف بلاتے، بدماشی کی طرف بلاتے، ہونڈا گردی کی طرف بلاتے، نشوں کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کو رسول کو جاننے اور ماننے والے۔ تو یہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں، یہ الٹا کام کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، اربع من کن فیہ منافقا خالصا، جس کے اندر 4 یہ چیزیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے۔ ومن کان فی خصلۃ منہن، اور جس کے اندر اس میں سے کوئی ایک برائی ہو، کان فی خصلۃ من النفاق، اس کے اندر نفاق کی ایک بیماری یا برائی شامل ہے، حتی یدعها، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ کیا ہے؟ اذا تمن خانہ، جب اسے امانت دی جاتی ہے وہ خیانت کرتا ہے۔ اس کے اندر مال کی خیانت بھی ہے، اس کے اندر مجلس کی خیانت بھی ہے، جیسے اب حدیث ہے نا اللہ کے نبی کے، المجلس بالامانہ، مجلس کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں۔ آپ 4 لوگ آپس میں بیٹھے کے مشاورت کر رہے ہیں، ایک نے باہر جا کے بتا دیا کہ بھائی یہ بات ہو رہی تھی، اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اس کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے فرمایا، بدترین خیانت یہ ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کے کسی راز کو باہر جا کر بتائے، یعنی گھر کی باتیں باہر جا کے بتائیں، میرا شوہر یہ کرتا ہے، میرا شوہر ایسا، میرا شوہر ایسا، یا شوہر اپنی بیوی کے بارے میں بتائے کہ میری بیوی بڑا تنگ کرتی ہے اور یہ کرتی ہے اور وہ کرتی ہے اور یہ اس کی عادت، یہ اس کی عادت۔ یہ بدترین خیانت ہے۔ خیانت صرف مال کی نہیں ہوتی، خیانت باتوں کی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کتنا جھوٹ ہے، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا۔ کتنے کاروبار ایسے ہیں جن کے پاس اگر آپ جائیں بات کریں، بولے بھائی کیا کریں یار، جھوٹ نہیں بولتے نا، تو بات مانتا ہی نہیں کوئی، اور حقیقت میں ہم مانتے بھی نہیں۔ جب تک ہمیں کوئی جھوٹ بول کے جھوٹے خواب نہ دکھائے ہم بھی کوئی چیز نہیں کرتے۔ وہ سچی اور سیدھی بات کرتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں بیکار بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو سچی اور سیدھی بات کرتا ہے، آج نہیں تو کل لوگ اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ سچا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بعض اوقات آپ سنو گا، دیکھیں بھائی آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، باقی سب سے بول سکتے ہو۔ شیخ صاحب آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ارے بھائی شیخ صاحب سے کیوں نہیں بولو گے؟ سب سے نہیں بولو۔ جھوٹ تو تم بول رہے ہو نا، تم پکڑے جاؤ گے۔ شیخ صاحب سے بولو، یا تم نمازی صاحب سے بولو، یا کسی عام آدمی سے بولو۔ شیخ صاحب آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ کے ساتھ 2 نمبر ہی نہیں کر سکتا، سب کے ساتھ کر سکتے ہو۔ تو جھوٹ انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور یہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی نے حدیث فرمایا کہ مومن کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، اور سارے گناہوں کی جو جڑ ہے نا وہ جھوٹ ہے۔ نمبر 3، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وہ معاہدہ کرتا ہے تو وہ معاہدے کو توڑ دیتا ہے، یعنی وعدہ کرتا ہے وعدہ توڑ دیتا ہے، معاہدہ کرتا ہے معاہدہ توڑ دیتا ہے۔ آج اللہ رحم فرمائے لوگوں کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ بھائی آپ کا وعدہ تھا، آج آپ نے میرے پاس آنا ہے۔ صبح میسج میں کرتا ہوں کہ یار 4 بجے آپ سے میٹنگ ہے، آ رہے ہو؟ 2 بجے آپ نے آنا تھا، آ رہے ہو نہیں آ رہے بتا دو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں انتظار میں بیٹھا رہوں۔ مجھے میسج کرنا پڑتا ہے لوگوں کو، چلتے ہوئے آ رہے ہیں آرام سے، نہیں آ رہے بھائی بتا دو نہیں آنا، ہم اپنے دوسرے کام کر لیں۔ اور اسی طریقے سے ہم سب ماشاءاللہ بڑے اعلانیہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ جب اپنے گھروں میں لوگوں کو شادی اور دعوتوں میں بلاتے ہیں، کارڈ پہ لکھتے ہیں 10 بجے، کھانا کھلاتے ہیں 11 بجے 10:30 بجے، جھوٹ ہے، یہ وعدہ خلافی ہے۔ اور وعدہ خلافی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، اپنے معاہدات کو، اپنے عقود کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے معاہدوں کو پورا کرو، تم سے تمہارے معاہدوں و وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور وعدہ توڑنا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ، صغیرہ نہیں ہے۔ نماز پڑھی ختم ہو گیا، وضو کیا ختم ہو گیا، معاف نہیں ہو گئے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ابھی موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے وعدوں کی پاسداری کی۔
دشمن سے بھی کی، یعنی مسلمان سے، دشمن سے بھی کی، کافر سے بھی کی، جنگ کے موقع پر بھی کی کہ ہمارا ان سے وعدہ ہو گیا ابو جندل تمہیں جانا پڑے گا واپس، کیونکہ معاہدہ ہو گیا صلح حدیبیہ، غزوہ بدر پہ، صلح حدیبیہ پہ دو بڑے بڑے مشہور واقعات ہیں۔ اور تیسرا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ کسی سے جھگڑا کر دے، جھگڑا ہو جاتا ہے کبھی، کسی سے ناراضگی ہو جاتی ہے، گالم گلوچ شروع کر دے، ماں بہن کی شروع کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اندر یہ چاروں خصلتیں وہ پکا منافق، اور جس کے اندر اس میں سے کوئی ایک خصلت، عادت، بیماری ہے، اس کے اندر نفاق کسی حد تک موجود ہے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ جو ہم تو ماشاءاللہ یہاں پہ اللہ کا شکر ہے، مجھے یقین ہے 110% یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو نفاق اکبر میں مبتلا ہوگا، یعنی اعتقادی نفاق میں ہوگا۔ ہم میں سے اگر کوئی گنہگار ہوگا، میرا جیسا کوئی گنہگار ہوگا، تو نفاق عملی میں ہوگا، نفاق اصغر میں ہوگا کہ کسی کمزوری میں، کسی بیماری میں، کسی گناہ کے اندر ملوث ہو۔ تو ہم سب کو سوچنا چاہیے، لیکن یاد رکھیں کہ کسی شخص کو منافق کہتے ہیں نا، تم منافق ہو، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ تو اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ ہم نے کسی پہ کوئی فتویٰ نہیں تھوپنا، ہم نے اپنی فکر کرنی ہے، اپنی، جیسے ابو بکر کو اپنی فکر تھی، جیسے حنظلہ رضی اللہ عنہ کو اپنی فکر تھی کہ نافق حنظلہ نافق ابو بکر۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان کا واقعہ ہے یہ جو میں نے آپ کو وعدے میں کہا نا، غزوہ بدر کا موقع تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان مکہ سے ہجرت کر کے نکلے، کفار نے روک لیا، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہا ہوں۔ نہیں جانے دیں گے۔ کیوں نہیں جانے دو گے؟ نہیں جانے دیں گے تو وہاں جا کے ہمارے خلاف لڑو گے۔ تو پھر یہ معاہدہ طے پایا ان کے درمیان کہ تم وعدہ کرو حذیفہ کہ اگر تم وہاں جاؤ گے تو ہمارے خلاف لڑو گے نہیں تو ہم تمہیں جانے دیں گے۔ اور حذیفہ نے کہا وعدہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے نکل رہے ہیں، حذیفہ رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی سے حذیفہ نے کہا اللہ کے نبی میں بھی چلوں گا، اور سارا واقعہ سنایا تو اللہ کے فرمایا حذیفہ تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، تم ان سے وعدہ کر کے آئے ہو۔ کس سے وعدہ کر کے آئے؟ کفار سے۔ کس سے وعدہ کر کے آئے؟ اللہ کے دشمنوں سے۔ کہاں نہیں جا سکتے؟ انہیں اللہ کے دشمنوں کو، مشرکوں سے لڑنے کے لیے، کیونکہ تم ان سے وعدہ کر کے آئے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے، اور وہ کسی کو نہیں بتاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس گئے اور کہا کہ حذیفہ مجھے بتاؤ نا کون ہے وہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ منافق ہے، بتاؤ نا۔ حضرت حذیفہ نے کہا نہیں، یہ تو اللہ کے نبی کا راز ہے عمر، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اور پھر عمر نے ان سے کہا کہ حذیفہ اچھا پھر یہ بتا دو کہیں ان میں میرا نام تو نہیں ہے؟ کیا یہ میری اور آپ کی فکر ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا؟ کہیں میرے اندر کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسا گناہ تو نہیں آ گیا کہ میں منافقین کی صف میں شامل ہو جاؤں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ عمر بن خطاب ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس کو نفاق کی فکر ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نے فرمایا کہ عمر جس گلی میں تم داخل ہوتے ہو اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے، راستہ بدل لیتا ہے کیونکہ عمر آ گئے۔ اس عمر رضی اللہ عنہ کو فکر ہے کہ عمر کہیں منافقین میں تو نہیں ہے۔ میری اور آپ کی کیا فکر ہے؟ تو یاد رکھیں منافق وہ ہوتا ہے جو اس بات سے بالکل بے فکر ہوتا ہے کہ وہ منافق نہیں ہے، جس کو ہر وقت یہ ٹینشن پریشانی ہونا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، کہیں میں اللہ کا ناپسندیدہ بندہ تو نہیں بن گیا، کہیں میں اللہ کا گنہگار بندہ تو نہیں بن گیا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہو۔ جس کو ہر وقت یہ فکر ہوگی نا وہ منافق نہیں ہوگا، اور جس کو یہ فکر ہوگی اس کی زندگی میری اور آپ کی لاپرواہی والی زندگی نہیں ہوگی، اس کی زندگی کا نقشہ ہی اور ہوگا۔ وہ ہر وقت اللہ کے آگے رونے والا ہوگا، فکر کرنے والا ہوگا، دعائیں کرنے والا ہوگا، استغفار کرنے والا ہوگا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اس فکر کو ہمیشہ زندہ رکھیں اپنے اندر کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔
اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے نفاق سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں پکا اور سچا مومن بنائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔